غزہ جنگ بندی معاہدہ خطرے میں، فلسطینیوں سمیت پوری دنیا میں اضطراب۔ ٹرمپ کی حماس کو اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ہفتے کی دوپہر تک کی ڈیڈ لائن۔ اسرائیل ٹرمپ کے بیانات سے پرجوش، فوجیوں کو حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اگر ہفتے کی دوپہر تک یرغمالی واپس نہ ہوئے تو جہنم کا قہر ٹوٹ پڑے گا۔ VLC پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ غزہ میں اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی جنگ 15 ماہ سے زائد عرصے تک جاری رہی۔ ٹرمپ کے حلف اٹھانے سے ایک روز قبل 19 جنوری کو سیز فائر معاہدہ ہوا، جس سے دنیا نے سکھ کا سانس لیا۔ تاہم تھوڑے ہی دنوں بعد جنگ کے منحوس سائے ایک بار پھر خطے پر منڈلاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس جنگ کا آغاز حماس کی جانب سے 7 اکتوبر 2023 کو غزہ کے قریب اسرائیلی فوجی اڈے نہل اوز پر حملے سے ہوا، جس میں 60 سے زائد اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ متعدد کو یرغمال بنا لیا گیا۔ حماس کے حملے میں مجموعی طور پر 1200 اسرائیلی مارے گئے اور 250 افراد کو اغوا کر لیا گیا، جس کے بعد اسرائیلی فوج نے 15 ماہ تک غزہ پر تباہ کن حملے کیے، جن میں 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے اور لاکھوں کو معذوری اور بے گھر ہونے کی اذیت سے گزرنا پڑا۔ بالآخر اس جنگ میں 19 جنوری کو جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، جس میں قطر اور مصر بھی ضامن تھے۔ اس جنگ بندی کے معاہدے کے بعد کچھ ٹھہراؤ آ گیا، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے غزہ پر قبضہ کرنے اور اس کے 20 لاکھ سے زائد فلسطینی باشندوں کو وہاں سے نکال دینے کی تجویز کے بعد کشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اب میں یہاں پر آپ کو ٹرمپ کے بیان کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کرنے سے پہلے حماس کا ذرا تھوڑا سا تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ لوگ حماس کا نام لیتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کچھ خاص جانتے نہیں ہیں۔ تو 2-4 فقروں میں آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ حماس تنظیم پہلی انتفاضہ تحریک کے ساتھ ہی اس کا یہ وجود میں آئی تھی، جس کے رہنما شیخ احمد یاسین تھے، جو 2006 میں اسرائیلی حملے میں ہلاکت تک حماس کے قائد رہے۔ حماس فلسطینی رہنما یاسر عرفات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے والے اوسلو امن معاہدے کی مخالف تھی اور اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کرتی۔ حماس کے 2 دھڑے ہیں، ایک مذہبی اور سماجی خدمات سر انجام دیتا ہے، جبکہ دوسرا دھڑا القسام بریگیڈ کہلاتا ہے، جو اسرائیل مخالف حملوں کی ذمہ داری پوری طرح سے قبول کرتا ہے۔ یاسر عرفات سمیت غزہ اور مغربی کنارے میں مقیم بہت سے فلسطینی رہنما اور عوام حماس کے نقطۂ نظر کی حمایت نہیں کرتے اور مسئلہ فلسطین کو 2 ریاستی حل پر زور دیتے ہیں اور اس کو اپناتے بھی ہیں۔ تو آئیے اب آ جاتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب، یعنی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کی طرف، جس نے مشرق وسطیٰ سمیت پوری دنیا میں ایک ہلچل مچا دی ہے۔ پیر کے روز صدر ٹرمپ نے حماس پر دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آئندہ ہفتے کی دوپہر تک تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو وہ فائر بندی معاہدہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیں گے۔ صدر ٹرمپ کی یہ دھمکی حماس کے مسلح بازو القسام بریگیڈ کے اس بیان کے چند گھنٹے بعد سامنے آئی، جس میں کہا گیا تھا کہ آئندہ ہفتے کے روز کے لیے طے شدہ جو تاریخ ہے اس تک یرغمالیوں کی آئندہ رہائی اگلی اطلاع تک ملتوی کر دی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ اگر تمام یرغمالیوں کو ہفتے کے روز دوپہر 12 بجے تک آزاد نہ کیا گیا تو میرے خیال میں ایک مناسب وقت ہے تو میں کہوں گا کہ اسے منسوخ کر دیں اور تمام شرطیں ختم ہو جائیں گی اور جہنم کے دروازے کھل جائیں گے۔ ٹرمپ کے فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنے کے بیان کو جرمن چانسلر اور فرانس کے صدر سمیت متعدد عالمی رہنماؤں کی جانب سے ناقابل قبول قرار دے دیا گیا ہے۔ تاہم اسرائیلی حکومت کی جانب سے اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ اس کے جواب میں حماس کے مسلح بازو القسام بریگیڈ نے اسرائیل پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے یرغمالیوں کی رہائی ملتوی کرنے کا بیان جاری کر دیا۔ دراصل صدر ٹرمپ نے 11 فروری منگل کے روز بھی وائٹ ہاؤس میں اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقات کے موقع پر غزہ پر قبضے والی بات کو دہرایا۔ ملاقات کے بعد صحافیوں سے سوال و جواب کے سیشن میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ٹیکس دہندگان کے ڈالرز غزہ کے علاقے کو خریدنے کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے کہا ہم کچھ خریدنے نہیں جا رہے ہیں، خریدنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں،
تو ملبے کا ڈھیر ہے، ایک ڈیمولیشن سائٹ ہے، وہاں تو سوائے کھنڈرات کے اور کچھ ہے ہی نہیں، ہم بس اسے حاصل کر لیں گے۔ خوب کہی۔ ٹرمپ نے یہ بھی دہرایا کہ حماس کو ہفتے کی دوپہر تک اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کرنا ہوگا۔ شاہ عبداللہ سے ملاقات میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ حماس ہفتے کے روز اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ وہ خود کو سخت جان دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ حماس خود کو سخت جان دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم دیکھ لیں گے کہ ان میں کتنا دم ہے۔ اگر حماس نے ہفتے کی ڈیڈ لائن تک تمام یرغمالیوں کو رہا نہ کیا تو جہنم کا قہر ٹوٹ پڑے گا۔ وہیں دوسری جانب شاہ عبداللہ کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران صدر ٹرمپ نے غزہ کے باشندوں کو ہمسایہ ممالک مصر اور اردن میں بسانے کا منصوبہ دہرایا اور صحافیوں کو بتایا کہ دونوں ممالک کے ساتھ اس موضوع پر زبردست پیش رفت ہونے والی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی پٹی پر امریکہ کے کنٹرول کے ساتھ پہلی بار مشرق وسطیٰ میں استحکام حاصل ہو سکے گا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ فلسطینی یا وہ لوگ جو اس وقت غزہ میں رہتے ہیں وہ کسی اور مقام پر زندگی گزار رہے ہوں گے، وہ محفوظ طریقے سے زندگی گزار رہے ہوں گے، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، وہ ہر 10 سال کے بعد اپنے گھروں سے بے دخل نہیں کیے جائیں گے۔ تاہم مصر اور اردن دونوں ممالک نے ٹرمپ کی اس تجویز پر تنقید کی ہے۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو بے گھر کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو اور وہاں سنگین انسانی صورتحال سے نمٹنا سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اردن کے شاہ عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ پر قبضے کی تجویز کے حوالے سے مصر امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منصوبہ پیش کرے گا۔ مصر کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ صدر کے سامنے منصوبہ کیا پیش کرتے ہیں اور تب تک قیاس آرائیوں سے گریز کر لیتے ہیں۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ وہ اپنے ملک کا مفاد دیکھیں گے۔ شاہ عبداللہ نے کہا کہ علاقائی رہنماؤں کے ساتھ سعودی عرب میں ایک ملاقات ہو رہی ہے اور اس ملاقات کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے وہ بات چیت کریں گے اور اس کے بعد صدر ٹرمپ اور امریکہ کے ساتھ کیسے کام کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بات چیت ہوگی اور اس کے بارے میں پھر کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شاہ اردن کی پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر کے ساتھ اپنی ملاقات میں انہوں نے 2 ریاستی حل کے لیے اپنے ملک کے عزم پر زور دیا اور ایک علاقائی استحکام لانے کے لیے انہوں نے اس نقطۂ نظر پر زور دیا اور کہا کہ 2 ریاستی حل ہی اس خطے میں امن لا سکتا ہے، نہ کہ وہاں پر آ کر قبضہ کر لیا جائے اور ایک نئی آبادی کریٹ کر لی جائے اور غزہ کے باسیوں کو ان کے وطن سے دربدر کر دیا جائے۔ ایکس پر شاہ اردن نے مزید لکھا کہ میں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات میں غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی نقل مکانی کے خلاف اردن کے ثابت قدم موقف کا اعادہ بھی کیا۔ یہ عرب ممالک کا اجتماعی موقف ہے۔ فلسطینیوں کو بے گھر کیے بغیر غزہ کی تعمیر نو اور سنگین انسانی صورتحال سے نمٹنا سب کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے مطابق اردن میں پہلے ہی تقریباً 24 لاکھ فلسطینی پناہ آلریڈی لیے ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق اردن دنیا میں مہاجرین کو پناہ دینے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اردن میں بہت سے عراقی اور شامی مہاجرین بھی موجود ہیں۔ شاہ عبداللہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ان کا ملک بحران کے دہانے پر کھڑا ہے۔ آخر میں آپ کو صدر ٹرمپ کے بیانات کے بعد اسرائیل اور حماس کی جانب سے تازہ ترین رد عمل اور تیاریوں سے بھی آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ڈیڈ لائن دیے جانے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کا کہنا ہے کہ اگر حماس ہفتے کی دوپہر تک ہمارے یرغمالیوں کو واپس نہیں کرتی تو جنگ بندی معاہدہ ختم کر دیا جائے گا اور اسرائیلی ڈیفنس فورسز دوبارہ سے شدید لڑائی کا آغاز کر دیں گی جو حماس کو مکمل شکست دینے تک جاری رہے گی۔ اسرائیلی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کے بعد جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ
حماس کی جانب سے معاہدے کی خلاف ورزی اور ہمارے یرغمالیوں کو رہا نہ کرنے کے فیصلے کی روشنی میں میں نے کل رات ہی IDF اسرائیل ڈیفنس فورسز کو حکم دے دیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی کے اندر اور اس کے ارد گرد فوج جمع کریں۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت یہ آپریشن ابھی ہو رہا ہے اور جلد ہی مکمل ہو جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ اجلاس کے دوران ہم سب نے صدر ٹرمپ کے ہفتے کی دوپہر تک یرغمالیوں کی رہائی کے مطالبے اور غزہ کے مستقبل کے لیے صدر کے انقلابی ویژن کا خیر مقدم بھی کیا ہے۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ڈیڈ لائن دینے اور معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی کے جواب میں حماس کا رد عمل بھی آ گیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ وہ جنگ بندی کے معاہدے پر قائم ہے۔ حماس نے ٹرمپ کے بیانات کو نسل پرستانہ قرار دے دیا اور کہا کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنے کا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حماس تحریک اس وقت تک جنگ بندی کے معاہدے پر قائم رہے گی جب تک اسرائیل اس کی پاسداری کرتا رہے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ معاہدہ دیگر ممالک کی ثالثی میں بین الاقوامی برادری کے سامنے ہوا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل اپنے وعدوں پر قائم رہنے میں ناکام رہا ہے اور معاہدے پر عمل درآمد اور یرغمالیوں کی رہائی میں تاخیر کی تمام تر ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے۔ حماس کے ایک سینئر سیاستدان نے برطانیہ کی جو براڈ کاسٹنگ کمپنی ہے ان سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل غزہ میں جنگ بندی خطرے میں پڑنے کا اصل میں ذمہ دار ہے، اور باسم نعیم نے یہ کہا کہ حماس معاہدے کے لیے پرعزم ہے اور اگر صورتحال بہتر ہو جاتی ہے تو وہ اگلے ہفتے قیدیوں کے حوالے کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اور ان کا مزید کہنا تھا کہ اب بھی غزہ میں اہم امداد جیسے خوراک اور ادویات دستیاب نہیں ہیں، اور انہوں نے مزید کہا کہ اس معاملے کو الجھانے میں دراصل اسرائیل کی دھمکیاں وہ سب سے بڑا فیکٹر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ان کے بیانات کی وجہ سے غزہ کے 20 لاکھ لوگ اس وقت غیر یقینی کا شکار ہیں کہ معلوم نہیں وہ اپنے وطن میں رہ سکیں گے کہ نہیں رہ سکیں گے۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ ٹرمپ جیسا کہ ان کی پالیسیاں ہیں پوری دنیا کے بارے میں، وہ بہت سے بیانات دیتے ہیں اور بہت ہی جارحانہ ان کی پالیسیاں ہیں۔ جو ان کا بیان غزہ کے بارے میں ہے وہ بہت ہی تشویشناک ہے پوری دنیا کے لیے اور خصوصی طور پر مشرق وسطیٰ کے لیے۔ یہ بیان دینا کہ فلسطین تو اب ایک ڈیمولیشن سائٹ ہے، وہ ایک کھنڈر ہے، وہ تو ایک ملبے کا ڈھیر ہے، اس کی تو کوئی وقت نہیں، اس کی تو کوئی قیمت نہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو دوسرے عرب ممالک میں آباد کیا جائے گا، اور جہاں آباد کیا جائے گا وہ آبادیاں بھی عرب ممالک خود بنائیں گے، وہ پیسے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ امریکی ٹیکس پیئر پیسہ ہم خرچ نہیں کریں گے۔ فلسطین کے اندر بھی جو وہ ایک ماڈل دے رہے ہیں ریویرا، جسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنائیں گے اور جس میں کہ پوری دنیا سے لوگ آ کر بسیں گے، اس ماڈل میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اس ملبے کو یہاں سے ہٹانا اور اس کی جگہ پر نئی آبادیاں آباد کرنا، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہمسایہ عرب ممالک ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ انویسٹمنٹ کریں۔ اب یہ معاملہ کہاں پر جا کے رکتا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ صورتحال بہت ہی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے 15 ماہ جنگ ہوتی رہی، 50,000 فلسطینی شہید ہو گئے، اور مزید جنگ کے متحمل نہیں ہیں فلسطین کے لوگ۔ اس دعا کے ساتھ کہ اس کا کوئی حل ہو، مصر، اردن، قطر، سعودی عربیہ، ان تمام ممالک کو انٹروین کرنے کی ضرورت ہے، بیٹھ کر صدر ٹرمپ کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے، ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے۔ ایک جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے، اس کی شقیں منظور ہو چکی ہیں، اس کے بعد اگر آپ بیچ میں کوئی نئی تجویز لے کر آتے ہیں تو یقینی طور پر اس معاہدے میں کوئی نہ کوئی خلل آئے گا۔ حماس کو بھی شاید کچھ معاملات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے اس معاملے کا حل نکالا جائے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جو فلسطین کے رہنے والے ہیں، جو غزہ کے رہنے والے ہیں، ان کا مزید جانی نقصان نہ ہو، ان کا مالی نقصان نہ ہو، وہ اپنے وطن میں، اپنے گھروں میں امن کے ساتھ رہ سکیں۔ وہاں پر اس وقت خوراک نہیں ہے، وہاں پر طبی امداد نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کے سروں پر چھت نہیں ہے۔ آپ وہاں سے آنے والے ویژولز دیکھیں تو انسان کا دل پھٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے ضرورت ہے کہ اس معاملے کو اس طریقے سے ایڈریس کیا جائے، اس کے بعد باقی کے معاملات پر بات ہونی چاہیے، اور بیٹھ کر کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے کہ ایک 2 ریاستی حل نکل آئے اور اس معاملے کو
اس کے منطقی انجام تک پہنچا دیا جائے، جو کہ مجھے ہوتا فی الحال دکھائی نہیں دے رہا۔ لیکن میری بھی دعا ہے، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فلسطین کے لوگوں پر، مسلمانوں پر رحم فرمائیں اور ان کے لیے زندگیاں آسان ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔